بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں ہمارا ہے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے احکام. یعنی بہت سے حروف تہجی میں ایسے حروف ہیں جو ہمیں بولنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سیم ہی ہیں، لیکن ان کے مخرج میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. مخرج کہتے ہیں جہاں سے آواز نکلتی ہے، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. تو ایسے ہمارے پاس کچھ پیئرز بنے ہوں گے، ان میں حروف کی آوازیں ملتی جلتی ہوں گی. تو وہ آپ نے یہاں پہ تو پیئرز یاد کر لینے ہیں کہ وہ پیئر کون کون سا ہے، کس کے ساتھ کون سا ورڈ ہے اور کس کو کس کے ساتھ میچ نہیں کرنا. اور پھر جب انشاءاللہ ہم مخارج کا باب کریں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو صحیح واضح ہو جائے گا کون سا حرف کہاں سے ہم نے ادا کرنا ہے. سب سے پہلا یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس سوال ہے، ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی وضاحت کریں. جی جن حروف کی آوازیں ملتی جلتی ہیں وہ یہ ہیں: حمزہ، غین، حمزہ، غین، ح، ہ، قاف، کاف، تا، طا، ث، سین، صاد. یہ ابھی تو ہم ہر حرف کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا خاص واضح فرق پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ہم کسی آیت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو تب ان کی آوازیں بہت زیادہ مکس ہوتی ہیں. اور لاسٹ پہ ہے جی ذال، ز، ظا، ضاد. جی ابھی ہم انشاءاللہ تطبیق کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اگر ہم پڑھیں سورہ نبا کی پہلی آیت، یہاں پہ عین ہے تو کچھ لوگ اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں ام یتساءلون. ام، دیکھیں میں نے عین کی جگہ پہ حمزہ کو پڑھ دیا ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ان میں کچھ فرق بھی ہے تو ہمیں اس کا جو ہے نا ڈفرنس محسوس بھی نہیں ہوگا. جب بہت غور کیا جاتا ہے، بہت باریک بینی سے دیکھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ام اور ام، حمزہ اور عین میں کس طرح سے فرق واضح ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں العظیم، العظیم، عن النبأ العظیم، تو یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں نا، عظیم کی جگہ عظیم زا پڑ جاتے ہیں، ضا کی جگہ زا. ابھی ہم نے پڑھا نا ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ 4 حروف کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. تو جب ہم نے دوسری آیت پہ تطبیق کی، تطبیق کہتے ہیں یعنی تجوید کے قواعد کے ساتھ نا اس کو دیکھنا کہ کون سے حرف پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے ساتھ پڑھنا، وہ ہوتا ہے تطبیق کرنا. تو یہاں پہ جب ہم نے تطبیق میں دیکھا تو العظیم میں ہم ضا کی جگہ زا پڑھ جاتے ہیں، العظیم. بہت سے اسٹوڈنٹ اس کو بڑی سختی سے ادا کر جاتے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، ضا کو تھوڑا موٹا اور پر کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں کرنا، نہ اس میں سیٹی لے کے آنی ہے. اس کے بعد اگر ہم اگلی آیت میں دیکھیں الذی ہم، الذی ہم، تو یہاں پہ جو غلطی کی جاتی ہے الذی ہم، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ملتا جلتا حرف ہے نا، ہا اور ہا. تو آپ نے دیکھنا ہے جو ہا ہے نا جس کو ہم جس میں 2 ڈوٹ سے بنے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ہا، تو اس کو ہم نے بالکل گلے کے درمیان سے اچھے سے واضح کر کے نکالنا ہے. اور ہا اس کی آواز ایک الگ تاثر پیدا کرتی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون. اور آگے کلا سیعلمون میں عین کو ہم حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو وہ آگے انشاءاللہ آگے ساری آپ کو مثالیں ملتی جائیں گی. ٹھیک، اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس آگے انہوں نے نا تھوڑی سی تفصیل دی ہے کہ حمزہ کی آواز میں اور عین کی آواز میں، ہا کی آواز میں، ہا کی آواز میں، یعنی تمام جو حروف ملتی جلتی آوازوں والے ہیں ان کی آوازیں کس طرح سے میچ ہوتی ہیں، ان کی ہم کچھ آگے مثالیں دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مخرج بھی پڑھتے جائیں گے. جی حمزہ اور عین کی آوازوں میں فرق. پوائنٹ نمبر 1، حمزہ کی آواز وہ آواز جو اقصی حلق سے بغیر دباؤ کے نکلتی ہے. حمزہ کی آواز وہ آواز جو اقصی حلق سے بغیر دباؤ کے نکلتی ہے. اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گلے میں دیکھیں سب سے اینڈ پہ جو پوائنٹ ہے نا،
جہاں پہ آپ کے گلے میں ایک گڑا سا ہوتا ہے نا، وہ سب سے اینڈ والا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اقصا حلق. اقصا کہتے ہیں دور کے معنی میں آتا ہے اقصا. ٹھیک ہے، تو جو اینڈ والا گلے کا حصہ ہے نا، جہاں پہ اگر ہم گلے پہ ہاتھ رکھیں تو ہمیں ہلکا سا گڈھا ٹائپ محسوس ہوگا، تو وہ ہمارا اقصا حلق ہے. اور اگر تھوڑا سا ہاتھ اوپر لے کے آئیں، گلے کے درمیان میں رکھ دیں، تو وہ ہمارا وسط حلق ہے. وسط کہتے ہیں درمیان کو. اور بالکل آگے ہماری چن کے نیچے جو ایریا ہے نا، وہ ہمارا ادنا حلق ہے. اقصا حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. حلق کی 3 اقسام اس طرح سے بنتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ اقصا حلق سے نکلتا ہے اور اس میں ہمیں دباؤ نہیں لگانا پڑتا. جیسے اس میں ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے جب ہم حمزہ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی حرف کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو مثال لکھی ہوئی مل رہی ہے، یعلمون. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو ہم الف زبر آ الف زیر ای اس طرح سے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او. لیکن جب الف کے اوپر جزم آ جائے، جزم یعنی سکون آ جائے، کوئی زبر زیر پیش شد میں سے کوئی بھی حرکت نہ ہو، جزم لگی ہوئی ہو، تو اس حمزہ پہ ہم جھٹکا لگاتے ہیں. جیسے یعلمون، یہاں پہ میں یعلمون نہیں پڑھوں گی، وہ غلط ہو جائے گا. یعلمون یعلمون. لیکن اگر آگے دیکھیں اگلی آیت میں، سوری اگلے ورڈ میں حمزہ شروع میں آ گیا ہے اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو اس پہ ہم ابدا نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں جھٹکا لگانا، اس کو ہم ابدا علیم امتن. اگر شروع میں آ گیا حمزہ، اس پہ زبر زیر پیش کچھ آ گئی، تو اس پہ جھٹکا نہیں لگائیں گے. لیکن اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے اور وہ درمیان میں کسی حرف پہ ہو، تو وہاں پہ ہم ہلکا سا جھٹکا لگا کے پڑھیں گے. اب یہ چیز یہاں پہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ جو پوائنٹ ایکسٹرا ہوتا ہے نا، اسے آپ نوٹ کر لیا کریں. اچھا جی، یہ آپ کی حمزہ کی آواز میں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ بتا دیا کہ اس میں جھٹکا لگے گا اور یہ اقصا حلق سے نکلے گا، اور اس میں ہم نے زور نہیں لگانا، نرمی سے اسے ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہے عین. جی دوبارہ پوچھیں کسی نے. کون سا پوائنٹ؟ اچھا دیکھیں، حمزہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جاتے ہیں نا، تو وہ حمزہ اسے کہتے ہیں. اور اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے یعنی سکون آ جائے، تو اس پہ پھر ہم تھوڑا سا جھٹکا لگا کے پڑھیں گے. جیسے یا لمون، یا لمون نہیں پڑھیں گے، یا لمون. اور اگر کسی کے شروع میں آ جاتا ہے تو بڑی نرمی سے اسے آرام سے تسلی کے ساتھ ادا کریں گے. ابد علیم، علیم زور نہیں لگانا پڑ رہا ہمیں، علیم بڑے بغیر دباؤ کے ساتھ اور ہلکے سے نرمی سے آواز اس کی ادا ہو جاتی ہے. جی کلیئر ہے اب؟ چلیں جی الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے عین کی آواز. حمزہ کے ساتھ کیا مل جل رہا تھا؟ عین. تو عین جو ہے وہ آواز جو وسط حلق سے دباؤ کے ساتھ نکلتی ہے. یعنی یہ جو عین جو حرف ہے نا، اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ نہیں جلدی ادا ہوتا. تو عین کو وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، اور ہلکا سا یعنی تھوڑا دباؤ بھی اس پہ ہوگا. جیسے یعلمون، آپ دیکھیں نا، آپ کو گلے میں محسوس ہوگا کہ یہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے. عبد علیم عم عمتن. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عین کی آواز وسط حلق سے نکلتی ہے اور اس میں ہلکا سا یعنی اس میں دباؤ بھی پایا جاتا ہے. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہا اور ہا کی آوازوں میں فرق. ہا ابھی ہم نے دیکھا تھا عین بھی وسط حلق سے نکلا تھا اور وہ بھی دباؤ کے ساتھ ادا ہوا تھا. اسی طرح سے ہا وہ آواز ہے جو وسط حلق سے دباؤ کے ساتھ نکلتی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ وسط حلق سے 2 حروف ہم نے پڑھ لیے. عین بھی وسط حلق سے نکلتا ہے، ہا بھی وسط حلق سے نکلتا ہے. عین پہ بھی دباؤ لگا کے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا دباؤ آتا ہے. اور ہا پہ سوری حمزہ پہ بھی دباؤ آتا ہے. سوری
ہاں، انا للہ، وہ آواز جو وسط حلق سے دباؤ کے ساتھ نکلتی ہے وہ عین کی بھی ہے اور ہا کی بھی ہے. عین ہا وسط حلق سے ہیں، جیسے بحر حمیم حلال حول الاحرام. عین اور ہا میں جب ترتیل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی آواز جو ہے نا سب سے زیادہ اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ کلیئر نہیں نکلتی. اس کے بعد ہے قاف اور کیف. دیکھیں بولتے ہوئے بھی نا آپ کو ڈفرنس محسوس ہو رہا ہوگا. قاف کیف، قاف کیف. قاف جو ہوتا ہے نا اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، جیسے الفلق فلق. اور قاف حروف قلقلہ میں بھی آتا ہے، یعنی وہ حروف جب وہ ساکن آ جائیں تو ان کو ہم ہلا کر ادا کرتے ہیں. خیر یہ ہم دوبارہ پڑھیں گے آگے. قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے جیسے الفلق، اور کیف کی آواز باریک ہوتی ہے جیسے یکفرون بکرۃ فکر. اب یہ فکر کی جگہ ہم فقر نہیں پڑھیں گے، قاف نہیں پڑھیں گے. قاف کو اور کیف کو واضح کر کے ادا کرنا ہے، موٹی آواز کو پر کر کے زبان کی جڑ کو اٹھا کے ادا کرنا ہے، اور باریک آواز کو زبان کی جڑ کو اٹھائے بغیر نیچے کی طرف نرمی سے ادا کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہے تا اور تو. تا تو ان میں بھی یہی فرق ہے. تا جو ہے نا الف با تا، یہ باریک لفظ ہے یعنی باریک ادا ہوتی ہے، اور تو یہ موٹی ہے، اس میں بھی زبان اوپر کو تھوڑی جائے گی. جو حروف موٹے ادا ہوں گے نا اس میں زبان آپ کی اوپر کو جائے گی، زبان کی جڑ. اور جو حروف باریک ادا ہوں گے ان ادائیگی میں زبان کی جڑ نیچے کو رہے گی، منہ کے اندر ہی. جیسے تا میں یتلون، تاب، تین، تمر. اور اسی طرح سے تو کی آواز موٹی ہے، جیسے مطلع، طاب، طین، طیر. جی اس کے بعد دیکھیں گے ثا، سین اور صاد. ثا، سین اور صاد. ثا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے. سین کی آواز میں دیکھیں بولتے ہوئے بھی سین کر کے ادا ہوتا ہے، اس میں سیٹی پائی جاتی ہے. صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے اور سیٹی والی ہوتی ہے. ثا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، سین میں باریکی ہوتی ہے اور سیٹی ہوتی ہے، اور صاد میں یہ موٹا ادا ہوتا ہے اور سیٹی اس میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے سین کی مثال اگر ہم دیکھیں نصر بأس. اب دیکھیں با کے آگے الف آ گیا لیکن اس پہ جزم لگی ہوئی تھی تو میں نے یہاں پہ جھٹکا لگایا، یعنی جزم جس حمزہ پہ آ جائے وہ جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. بأس سعید اسرا. اور صاد کی آواز میں نصر اخلاص صوت صامت. یہ ہماری زبان ہے یہ اوپر کو اٹھ رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ذال، ز، ظا، ضاد. ان چاروں کی آواز بہت ملتی جلتی ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو سب ان میں بہت مکس اپ ہوتا ہے، تو ان کا خصوصی خیال رکھ کے آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے. ذال کی آواز نرم اور باریک ہوتی ہے، ز کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، ظا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، ضاد کی آواز بہت موٹی لمبی یعنی درازی اس میں پائی جاتی ہے اور یہ جماؤ سے نکلتی ہے. جیسے اگر ہم ذال کی مثال دیکھیں نا، یہ نرمی سے ادا ہوگا یذکرون یذکرون. اور اسی طرح اگر زا کی آواز دیکھیں تو اس میں باریکی بھی ہے اور سیٹی بھی ہے، جیسے آپ کی سورہ نبا کی آیت نمبر 14 میں بھی ہے زا. وَأَنزَلْنَا زَلْنَا، سیٹی اس میں آئے گی تھوڑی سی. اور اسی طرح سے ضا کی آواز موٹی اور نرم ادا کی جائے گی. اور جو ضاد ہے جیسے ضا میں یظلمون، عظیم، حفیظ، ظاہر. اور ضاد اس میں تین چیزیں ہیں، موٹی، بہت موٹی. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت موٹی، درازی اور جماؤ سے نکلتی ہے، یعنی سختی سے اس کو
ادا کیا جاتا ہے، جیسے یضربون، ارض، غریض. اس کے بعد ایک نوٹ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ عام لوگ ان حروف کی ادائیگی میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ حرف کے بدلنے سے یعنی معنی بدل جاتا ہے، جو کہ لحن جلی ہے اور اس کا حکم حرام ہے. تو آپ لوگوں نے اب سے کیا کرنا ہے، لحن جلی سے بچنا ہے، ہر حرف کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ اس کی صفت ہے، جو باریک ہے، جو موٹی ہے، جو سیٹی والی ہے، جو نرم ہے، جو دراز ہے، جو جماؤں سے نکلی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی صفات ہیں، ان کی صفت ہے. تو آپ لوگوں نے صفات مخرج کا خیال کرتے ہوئے ان حروف کو ادا کرنا ہے. جی سب کا کلیئر ہیں یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف؟ جی ثا، سین اور صاد. ثا جو ہے باریک ہے اور نرم ادا ہوتی ہے، جیسے نصر، ثابت، ثابت، اسم، اسرا، اکثر. سین کی آواز باریک ہوتی ہے لیکن اس میں سیٹی بھی پائی جاتی ہے، جیسے نصر، نصر، سین، سین، سیٹی ہلکی سی آتی ہے. اور صاد، صاد، یہ دیکھیں موٹی ہو رہی ہے نا آواز، صاد، اور ہلکی سی سیٹی بھی آتی ہے اس میں. اخلاص، صوت، صامت، اس طرح سے اس میں سیٹی آ رہی ہے نا، تو یہ موٹی بھی ہوگی اور سیٹی بھی ہوگی صاد کی آواز میں. جی اب سمجھ آ گئی؟ چلیے جی. نہیں نہیں نہیں، صرف حمزہ. حمزہ، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے نا، حمزہ پہ جزم آ جائے، اس کو ایسے نہیں کہتے، وہ ایسے ہی کہتے ہیں جب حمزہ آ جائے تو جھٹکا لگاتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ بولا تھا، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. چلیں جی. موٹی، موٹی ادا ہوگی. جی بالکل، موٹی اور نرمی سے، نرم بھی ہوگی اور موٹی بھی آواز ہوگی. جی جی، وہ اصل میں نا پر اور موٹی یہ سیم ہی اس کے میننگ ہے. زیادہ جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں نا پر کہتے ہیں. اب دیکھیں پڑھتے پڑھتے ہم تجوید میں یہ لفظ کم ہی استعمال کرتے ہیں کہ اس کو موٹا پڑھیں گے، کم پڑھیں گے. جب آپ لوگ بھی اس میں پڑھنے لگ جائیں گے نا تجوید کو تھوڑا اور آگے جا کے، پھر آپ لوگوں کی زبان پہ یہ پوری لفظ نکلے گا، پر ادا کرنا، باریک ادا کرنا. ٹھیک ہے بھیا کہ بالخیر. اور کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ ہا اور ہا میں، ہا جو ہے، ہا جو ہے یہ گلے کے درمیان سے نکلے گا اور دباؤ کے ساتھ نکلے گا. جیسے بحرن، بحرن، ہاتھ رکھے اپنے گلے کے درمیان میں، بالکل درمیان میں آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوگی، بالکل درمیان میں گلے کے، جہاں ہڈی سی ہوتی ہے نا گلے کی وہاں پہ. بحر، حول، الاحرام. اور جو ہا ہے وہ اقصا حلق سے بغیر دباؤ کے نکلتی ہے. اقصا حلق یعنی جہاں درمیان میں آپ نے ہاتھ رکھا تھا نا گلے کی، جہاں وائبریشن ہوگی تھی، اسے نیچے لے جائیں ہاتھ کو، جہاں پہ گڈھا سا محسوس ہوتا ہے نا، گڑی ہوئی جگہ، تو وہاں پہ اگر ہاتھ رکھیں تو وہاں سے ہا نکلے گا. ہا، شہرو، شہرو. ٹھیک ہے جی. باقی کسی اور؟ جی 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 بولیں. جی ٹھیک ہے، میں ریکارڈ کر کے بھیج دوں گی، لیکن یہ صرف ہم نے یہاں پہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کیے ہیں.
آگے ہم مکمل باب مخارج کا انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اس کو دیکھ لیا کہ اس کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے اور اس نے نرم ادا ہونا ہے یا موٹا ادا ہونا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک ایک حرف کو لینا ہے، اس کے شروع میں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش او لگا کے اس کو ادا کرتے جانا ہے۔ جیسے میں با کی مثال لیتی ہوں، شروع میں نے حمزہ زبر لگایا، اس کے بعد با کو ساکن رکھ دیا، اب، 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 ات، 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 ایس، ایس، اف۔ اس طرح سے الف سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے، شروع پہ حمزہ لگا کے، حمزہ پہ زبر زیر پیش لگا کے اس کو الگ الگ کر کے پریکٹس کرنا ہے۔ آپ لوگ ایسا کریے گا، آپ لوگ پریکٹس کریے گا اور پھر اپنی سب ریکارڈنگ کر کے فیڈ بیک گروپ میں سینڈ کریے گا، اور وہاں پہ میں آپ لوگوں کی حتی الامکان کوشش کروں گی کہ سب کی کریکشن ہوتی رہے۔ آپ لوگ الف سے لے کے خوا تک کر لیجئے گا، تو 10 حروف کر لیجئے گا۔ اس کے آپ لوگوں نے اپنی آواز نکال کے کوشش کرنی ہے اس کی صفت کے ساتھ اسے ادا کریں، ریکارڈنگ کر کے آپ سینڈ کریے گا۔ پھر میں سب کا سن لوں گی، جس کسی کی کوئی غلطی ہوگی تو پھر آپ کو وہاں پہ ٹیگ کر کے میں آپ کو بتا دوں گی، تاکہ پھر اس طرح کے سب کی صحیح ہو جائے گا۔ کلاس میں سب سے سنا نہیں جاتا نا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ ریٹرن جی جی بالکل یہی، اور ہوم ورک آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، سورت کو پڑھنا ہوتا ہے، رٹے مارنا ہوم ورک نہیں ہے۔ تجوید میں پریکٹس جو ہوتی ہے نا، ریاضت، وہ آپ لوگوں کا اصل ہوم ورک ہوتا ہے، جو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو دی جاتی ہے نا، وہ آپ لوگ ایمانداری سے کیا کریں۔